بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیوں، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے ماشاء اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی پیاری کتاب جو سیرت نبوی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لکھی گئی، تو آئیے اب ہم جو پچھلی نشست میں جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا وہیں سے اب آگے پڑھتے ہیں۔ تو یقیناً ساتھی تمام سماعت کیا کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے وہ تمام چیزیں جانیں جو یقیناً ابھی تک ہمیں جس کا علم نہیں، اور یقیناً یہ علم اسی صورت میں ہمیں ہوگا جب ہم کوئی بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے آگے شروع کرتے ہیں۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا۔ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت باکمال تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے کے بعد اس کو انتہائی رنج اور صدمہ ہوا۔ چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ گیا اور کفار قریش کا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے ایسا درد مزدیہ لکھا کہ اس کو سن کر سامعین کے مجمع میں ماتم بپا ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو کعب بن کیا نام اشرف بن اشرف تھا یہودی، یہ بہت ہی مطلب بدبخت شخص تھا، کافر تو تھا ہی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی لعنت بھی اس پہ پڑتی۔ تو ہم لوگ چونکہ غالباً اس حوالے سے اس غزوہ میں جس میں یہ یعنی کہ کافروں کو ابھارتا کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی جائے، تو کعب بن اشرف کی یہ حرکتیں سراسر اس معاہدے کے خلاف ورزی تھیں جو یہود و نصارہ کے درمیان ہو چکا تھا۔ مسلمانوں اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے، یہ معاہدے میں تھا، مگر اس خنزیر نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی۔ تو کعب بن اشرف کے مکان پر حضرت حارث بن اوس اور حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے اور ربیع الاول سن 3 ہجری کو اس کے قلعے کے پاٹے پر اس کو قتل کر دیا اور صبح بارگاہ رسالت میں اس ملعون کا سر لا کر پیش کیا۔ الحمدللہ۔ اچھا تو ساتھیوں ہم لوگ غزوہ غطفان ربیع الاول سن 3 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ نجد کے ایک مشہور بہادر داسور بن الحارث محاربی نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے تاکہ مدینہ پر حملہ کرے۔ اس خبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی فوج لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب داسور کو خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دیار میں آ گئے، وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی جس کا نام حبان تھا وہ گرفتار ہو گیا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اتفاق سے اس روز زوردار بارش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے کافروں نے دیکھ لیا کہ آپ بالکل اکیلے اور اپنے صحاب سے دور بھی ہیں۔ ایک دم داسور بجلی کی طرح پہاڑ سے اتر کر ننگی شمشیر لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا بتائیں اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے؟ آپ نے جواب دیا میرا اللہ تعالی مجھے بچا لے گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام دم زدن میں زمین پر اتر پڑے اور داسور کے سینے پر ایک ایسا گھونسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور داسون عین غین ہو کر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ بول اب تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ داسور نے کانپتے ہوئے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا کوئی نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بے بسی پر رحم آ گیا اور آپ نے اس کا قصور معاف فرما دیا۔ داسور اس اخلاق نبوی سے بے حد متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 یا 15 دن مدینہ سے باہر رہ کر پھر مدینہ شریف واپس آ گئے۔ بعض مورخین نے اس تلوار کھینچنے والے واقعے کو غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر بتایا ہے، مگر حق یہ ہے کہ تاریخ نبوی میں اس قسم کے 2 واقعات ہوئے ہیں۔ غزوہ غطفان کے موقع پر سر انور کے اوپر تلوار اٹھانے والا داسور بن حارث محاربی تھا جو مسلمان ہو کر اپنی قوم کے اسلام کا باعث بنا، اور غزوہ ذات الرقاع میں جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار اٹھائی تھی اس کا نام غرس تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مرتے وقت تک اپنے کفر پر اڑا رہا۔ ہاں البتہ اس نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جنگ نہیں کرے گا۔ سن 3 ہجری کے واقعات متفرقہ جو ہیں ان پہ تھوڑی سی نظر ثانی۔ ہجرت کے 3 سال میں مندرجہ ذیل جو ہے واقعات وہ ظہور پذیر ہوئے، جس میں نمبر 1 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں جو غزوہ بدر کے زمانے میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کے مفصل حالات ازواج مطہرات کے ذکر میں آگے تحریر کیے جائیں گے۔ اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ میراث کے احکام و قوانین بھی اسی سال نازل ہوئے۔ اب تک میراث میں ذوال ارحام کا کوئی حصہ نہ تھا، ان کے حقوق کا مفصل بیان نازل ہو گیا۔ اب تک مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے جائز تھا، مگر سن 3 ہجری میں اس کی حرمت نازل ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے حرام کر دیا گیا۔ 9واں باب ہجرت کا 4تھا سال۔ جی تو ساتھیوں، آج ہم اتنا ہی یہیں پہ رک جائیں گے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ جو 9واں باب جو شروع ہو رہا ہے، یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ باقاعدہ جو ہے اس سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ تمام ساتھیوں سے عرض ہے کہ آپ برائے کرم زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک یہ پہنچایا کریں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میں یہ مطالعہ کر کے آپ ساتھیوں تک پہنچا رہا ہوں ریکارڈنگ، تاکہ وہ بھی مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیوں، سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔